السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل صدف تھاٹ پر۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں اردو ناول وحشت جنون کی قسط نمبر 19۔ پچھلی قسط میں کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا تھا جس نے سب کو بے چین کر دیا۔ اس قسط میں محبت، جنون اور قربانی کی شدت اور بھی بڑھ جائے گی اور کچھ نئے انکشافات آپ کو حیران کر دیں گے۔ آئیے چلتے ہیں قسط نمبر 19 کی طرف اور جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ بابا جانی، ماما جانی کب سے ہمارے کمرے میں آ کر رہیں گی؟ آپ کو بتایا تو تھا، کنگ اور کوئن ایک ساتھ سوتے ہیں اور پرنسس بیچ میں سوتی ہے۔ رات کو سونے کے لیے وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ اس کا سوال سن کر مسکرا دیا۔ آپ کی برتھ ڈے کے بعد اس نے بس اتنا سا جواب دیا اور لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف رہا، جبکہ وہ فیڈر ہاتھ میں پکڑے اسے گھور رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ وہ اسے خود کو گھورتے پا کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ لیپی ٹوپی آپ کی گودی میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو میری جگہ ہے نا؟ وہ غصے سے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ضروری فائلز یہ کی بنا ہی لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ اپنی بیٹی کو غصے میں دیکھ کر وہ گھبرانے کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ سو سوری جان، کام کر رہا تھا، لیکن اب صبح کروں گا۔ وہ بھی اسے ٹیبل پر رکھ کر اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ وہ اس کی گود میں لیٹی ہوئی اپنے منہ میں فیڈر ڈال چکی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتا اس پر کمبل سیٹ کرنے لگا۔ شاید وہ اپنے باپ کو کسی کے ساتھ بانٹنے کو تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اسے اپنی ٹیوٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کہ کہیں اس کے ٹیڈی کو اس کے باپ کا پیار نہ مل جائے، اور ہیر کو وہ خود اپنے باپ کی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتا تھا تھوڑی مشکل تو ہونے والی ہے اس کی زندگی میں، لیکن شاید تھوڑی مشکلات کے ساتھ بہت ساری خوشیاں بھی اس کی زندگی میں آنے والی ہیں۔ تمہاری ساری تیاری ہم کر چکے ہیں، ویزا بن چکا ہے اور پاسپورٹ بھی تیار ہے۔ اب انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت جلد تم یہاں ہمارے پاس ہوگی۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا جبکہ وہ پریشانی سے سن رہی تھی۔ کتنا وقت لگ جائے گا بھائی؟ میرا مطلب ہے میری عدت بھی تو 2-3 دن میں پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو نہیں بتا پائی تھی کہ اس کی عدت ختم ہونے کے فوراً بعد روحی کی برتھ ڈے کی تیاری شروع ہو جائے گی، بلکہ ہو چکی تھی۔ 10 دن بعد روحی کی برتھ ڈے تھی۔ بچے ان کاموں میں وقت تو لگ جاتا ہے، میرے خیال میں زیادہ نہ صحیح تو بھی 2.5 ہفتے تو آسانی سے لگ جائیں گے، اور ویسے بھی میں تمہارا ایسا کام کر رہا ہوں کہ تمہیں کوئی آگے مسئلہ نہ ہو۔ ایک ہی بار اگر سارا پیپرز رک جائے نا تو پھر آگے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھا رہا تھا، لیکن وہاں سے کیا سمجھ آتی کہ جتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے اتنا ہی بہتر تھا۔ گھر میں روحی کی سالگرہ کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھیں، جیسے کوئی بچی کی سالگرہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی محفل ہو۔ اور آج کل تو تانیہ چلتے پھرتے اس سے کہہ رہی تھی کہ تم بھی اپنی تیاری پکڑو، نکاح تو ہی سالگرہ والے دن ہی ہوگا، اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی جو اسے اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کوشش کریں اگلے دن تک کچھ نہ کچھ ہو جائے، میں مزید لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہاں بیٹا، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا ویزا اور پاسپورٹ کہاں سے منگواؤ گی؟ میرا مطلب ہے میں کہاں پر بھیجوں، کیونکہ ہر چیز تیار ہو چکی ہے۔ کچھ کاغذات پر تمہارے سائن کی بھی ضرورت ہوگی۔ تمہیں یہاں آنے کی جلدی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سارا پیپر ورک ایک ہی بار ہو جائے۔ تم مجھے اپنے اس گھر کا ایڈریس بھیج دو تاکہ سارا پیپر وہاں پہنچ جائے۔ یہاں نہیں بھائی، یہاں پر کچھ بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی کسی طریقے سے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ پیپرز کہاں سے ریسیو کرنے ہیں۔ یہ بالکل بہتر رہے گا، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دوں گا، تم بس وہاں پہنچ جانا اور وہاں سے اپنی ساری چیزیں لے لینا۔ اس کے بعد کچھ کاغذات پر تمہیں سائن کرنا ہوگا، اور پھر تو سارا ٹکٹ کا کام بھی میں کروں گا۔ وہ بے فکر ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ ایڈریس سینڈ کر دیں، انشاءاللہ میں خود ہی جا کر وہاں سے اپنے پیپرز لے لوں گی۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا کہ تانیہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی اور اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے بھی خاص خیال رکھتی تھی کہ تانیہ کے کانوں میں اس کے یہاں سے جانے کی کوئی بات نہ پہنچ جائے۔ جب تک تانیہ سو نہ جاتی تب تک وہ اسے فون نہیں کرتی تھی۔ اسے تانیہ پر کوئی شک نہیں تھا، وہ اس کی مخلص دوست تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایام کے ساتھ مخلص تھی، اور اس وقت وہ سوائے اپنے بھائی کے پاس جانے کے اور کچھ نہیں چاہتی تھی۔
کیا ہوا؟ تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ میں نوٹ کریں جب سے روحی کی سالگرہ کا دن قریب آتا جا رہا ہے تمہاری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں اپنے آنے والی زندگی کو لے کر تو پریشان نہیں ہو؟ تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو، میں کون سا تمہاری کوئی بات کسی کو بتانے والی ہوں، ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں نا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس نے صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ عدت پوری ہونے والی ہے تو اس علاقے کو دیکھنے جاؤں گی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ضرور، ہم ضرور جائیں گے۔ یہ علاقہ دیکھنے کے لیے پہلی بار جو حادثہ ہوا وہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی خبر ہی نہیں ملی، نہ جانے وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ ابھی تک تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ان کی طرف سے مزید کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ تانیہ کو اچانک وہ پرانا واقعہ یاد آ گیا جس پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے تانیہ نے کہا تھا، لیکن ہیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، وہ لوگ مجھے اغوا کرنے آئے تھے۔ تم نہیں جانتی، شاید ایام نے مجھے بتایا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد مجھے اغوا کرنا تھا۔ شاید انہیں لوگوں کے ہاتھوں میرے شوہر نے مجھے بیچا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے پوری طرح سے اداس کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی پر تانیہ اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ مت سوچو ہیر، کچھ بھی برا مت سوچو، تمہارے آنے والی زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا۔ تمہارا پہلا تجربہ بہت تلخ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری آنے والی زندگی بہت حسین ہوگی۔ اپنی سوچوں سے اس کو نکال کر باہر کرو، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ اچھا ہے کہ وقت رہتے اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، ورنہ اگر تم اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کر دیتی تو پچھتاؤ کے اور کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ آتا۔ تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حسین دل کے مالک کا ساتھ رکھا ہے، وہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، تمہیں اپنی چاہتوں کے رنگ میں رنگ دے گا، تم اس کے ساتھ بے حد خوش رہو گی۔ مجھے یقین ہے ایام سکندر جیسا شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یقین مانو وہ تمہارے لیے بہترین ساتھی ہوگا، تم اسے پا کر خود پر فخر کرو گی۔ وہ تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دے گا، تمہیں ہر تکلیف سے دور لے جائے گا، وہ تمہیں اتنی خوشیاں دے گا لیکن تم ان دکھوں سے باہر نکل آؤ گی۔ مجھے یقین ہے تمہاری آنے والی زندگی بہت حسین ہوگی، اور اللہ پاک نے تمہیں روحی جیسی پیاری سی بیٹی بھی تو دی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی عورت ہوتی تو شاید روحی کو ماں کا پیار کبھی نہ دے پاتی، لیکن تم دے سکتی ہو کیونکہ تم بہت اچھی ہو۔ تم روحی میڈم کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دو گی کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ وہ بے حد محبت سے اس کا گال چوم کر اس کے قریب سے اٹھتی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ کتنی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ یہ تو بہت خوبصورت کپڑے ہیں، لیکن یہ سارے کپڑے کس کے لیے؟ میں تو ایسے ہیوی ڈریسز پہنتی نہیں، تمہیں پتہ ہے اب تک گرمی بھی آ رہی ہے تو گرمی میں اس طرح کے کپڑے بالکل نہیں پہنے جا سکتے ہیں۔ وہ پریشانی سے تانیہ کو دیکھ کر کہنے لگی تھی، ارے بیوقوف لڑکی، یہ سارے کپڑے شادی کے بعد کے لیے پہننے ہیں، اگر تم کہیں پارٹی یا دعوت میں جاؤ گی تب پہنو گی۔ سر کا سوشل سرکل بہت بڑا ہے، تمہیں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور تمہیں بہت ساری جگہوں پر جانا بھی پڑے گا۔ باقی ساری ڈریسز کو تم چھوڑو، تم یہ والی دیکھو، یہ نکاح کے لیے ایام سر خود پسند کر کے لائے ہیں، بتاؤ کیسا لگا؟ وہ اس کے سامنے بے حد خوبصورت سفید رنگ کا ڈریس کھولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ خود کو بے ساختہ اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائی تھی، وہ سچ میں بے انتہا خوبصورت تھا، وہ کسی مرد کی پسند تو ہرگز نہیں لگتا تھا۔ تانیہ، یہ تو بہت زیادہ حسین ہے، میرا مطلب ہے کہ میں الفاظ نہیں ادا کر پا رہی اس کی خوبصورتی کے لیے، وہ دل سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، 4 مہینے لگ گئے اس کو تیار کروانے میں، اتنا خوبصورت تو ہوگا۔ پچھلے 4 مہینے سے اس کی ڈیزائننگ ہو رہی تھی، سر نے بہت بڑے ڈیزائنر کو ہائر کیا تھا اپنے نکاح کے لیے برائیڈل ڈریس تیار کروانے کے لیے۔ اس کا اتنا حسین ہونا تو بنتا ہے، وہ خود بھی ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہیر کو کوئی بھی جواب نہیں دے پائی۔ وہ کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے پوری طرح سے خاموش ان سب چیزوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیکن ایام اس پر اتنا زیادہ خرچہ کر رہا تھا، وہ سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ اس سے نکاح نہیں کرنے والی تھی، بلکہ اس سے پہلے یہاں سے چلی جانے والی تھی، لیکن ایام اس پر اپنی دولت اس طرح لٹا رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تانیہ بھی یہ سوچ کر خوش تھی کہ شادی کو لے کر وہ پرسکون ہے، اور تانیہ سے بھی کچھ بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح گھر سے نکلنا تھا، اس کے بھائی نے اسے ایڈریس بھیج دیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایڈریس کون سی جگہ کا ہے، وہ اسے کس طرح وہاں پہنچنا ہے۔
اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بھائی نے جو ایڈریس بھیجا ہے وہ اسی شہر کا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی اکیلے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس لیے اس نے اس کام میں تانیہ کی مدد لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ تانیہ، مجھے کچھ ضروری چیزیں چاہیے، مارکیٹ سے لینے جانا ہے شاپنگ کے لیے، تو تم لسٹ بنا دو، سر ہر چیز منگوا لیں گے، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے تو یہ تھا کہ وہ اسے پہلے تانیہ کو ہی اپنے اعتماد میں لینا ہوگا، لیکن وہ تانیہ کو کیا سمجھاتی؟ نہیں تانیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، میں وہ ساری چیزیں کسی مرد سے نہیں منگوا سکتی، اور کسی عورت سے بھی نہیں، مجھے شرم آتی ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے نا۔ وہ آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے بولی تو تانیہ جیسے اس کی بات کی گہرائی تک چلی گئی۔ میرے خیال میں ہمیں مس میری کو بھی بھیجنا چاہیے، وہ سب کچھ لے آئیں گی۔ تانیہ نے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہا تھا، جس پر اس نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ کل اس کی عدت پوری ہو چکی تھی اور اب وہ کہیں بھی آ جا سکتی تھی، اس لیے اس نے خود جانے کے بارے میں سوچا تھا۔ تانیہ کو بازار جانے کے لیے منانے کے فوراً بعد وہ اپنے کام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ اب وہ صرف وہاں سے اپنے پیپرز لانے ہیں اور ضروری پیپر سگنیچر کرنے ہیں، اس کے بعد صرف ٹکٹ کا مسئلہ تھا جو اس کا بھائی حل کر سکتا تھا۔ نہیں نہ تانیہ یار، تم سمجھ نہیں رہی ہو مجھے، نہیں نہ تانیہ یار، تم سمجھ نہیں رہی ہو، تم میرے ساتھ چلو نا، میں سب کچھ لے لوں گی۔ خود ہی مجھے اس طرح کی چیزیں کسی سے منگواتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، اور نہ ہی میں کسی اور کو کہہ کر منگوانا چاہتی ہوں، میں خود لینا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے بولی جب ایام اندر داخل ہوا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو کر چہرہ پھیر گئی۔ وہ یقیناً آگے پھٹ جائے گا سوچ کر وہ اس کی طرف دھیان دیے بنا تانیہ کی طرف متوجہ تھی، جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مس تانیہ، کیا مسئلہ ہے؟ آپ میری ہونے والی مسز کی بات کیوں نہیں مان رہی؟ ایام اس کی طرف آتے ہوئے اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ جو سوچ رہی تھی کہ آگے بڑھ جائے گا وہ چہرہ پھیر لے گا، اس کے اس طرح آ جانے پر حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر دل چاہا کہ اپنی ہی عقل پر ماتم کرے۔ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی، تو پھر وہ بھلا اس طرح اس کے آگے کیوں پھر جاتا؟ وہ تو صرف اس کے فیصلے کا احترام کر رہا تھا، ورنہ وہ ان سب چیزوں کو مانتا ہی کہاں تھا۔ یقیناً وہ اب مزید یہ پردہ داری کا کوئی سسٹم رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر شان بے نیازی سے برجمان ہوتے ہوئے ہیر کے نکاح کا ڈریس دیکھنے لگا، جس کا دوپٹہ سرخ رنگ کا تھا۔ سر، وہ ہیر بازار جانا چاہتی ہے، اسے کچھ ضروری چیزیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ سر اسے سب کچھ منگوا دیں گے یا مس میری سب کچھ لے آئیں گی، لیکن یہ جانا چاہتی ہے میرے ساتھ، اسے کسی کو بھیجتے ہوئے شرم۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنی ضرورت کا سامان چاہیے ہوگا، یا شاید اپنی شادی کے ریلیٹڈز کوئی شاپنگ کرنی چاہتی ہوں گی۔ آپ لے جائیے اسے اپنے ساتھ، بلکہ ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں آپ کو کل ہی لے جائے گا اور واپس لے آئے گا۔ یہ لو میرا کریڈٹ کارڈ رکھ لو، تمہیں جو بھی چاہیے بے فکر ہو کر لے لینا۔ وہ اپنا کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں میرے، وہ ویسے بھی مجھے روحی کے گفٹ اپنے پیسوں سے لینا ہے۔ اس نے ساتھ یہ بھی بتانا ضروری سمجھا کہ وہ صرف روحی کا گفٹ لینے جا رہی ہے، ورنہ جانے کا وہ کیا سے کیا مطلب نکال لے۔ اس کے انداز پر مسکرا دیا، جیسی تمہاری مرضی، ویسے لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں جانتا ہوں تم یہاں اندر رہ رہ کر اکتا گئی ہو، تمہیں بھی ان ہواؤں کو محسوس کرنے کا پورا حق ہے، جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ خیر تم بتاؤ تمہیں نکاح کا ڈریس کیسا لگا؟ خوبصورت ہے نا؟ میری پسند کا ہے؟ اس نے مجھے ایسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ جی بے تحاشا خوبصورت ہے۔ وہ اس خوبصورت جوڑے کی تعریف کرنے میں ہچکچائی نہیں تھی، اور اس کے اس طرح سے کہنے پر ایام کی انابی لبوں پر گہرا تبسم بکھرا تھا۔ میری ہر پسند لاجواب ہے، وہ مسکرا کر کہتا اٹھ کر اندر چلا گیا، جبکہ تانیہ اسے مزید ڈریس دکھانے لگی۔ وہ بے دلی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، اب اسے کوئی ٹینشن نہیں رہی تھی کہ وہ کل وہاں سے جانے والی تھی، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی ٹینشن دور ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی تیاری مکمل کر کے باہر نکلی تھی۔ آج روحی گھر پر نہیں تھی، کیونکہ وہ صبح ہی اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماما کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اور ایام صبح سویرے ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے بھی ساتھ لے جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے کچھ بھی لیتے ہوئے شرمائے گی، اور وہ اس کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم تیار ہو؟ ابھی نکلے؟ وہ کچن میں تانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو تیار کھڑی تھی۔
पहले नाश्ता तो कर लो, वो उसे देखते हुए बोली, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं निकलते हैं, बहुत टाइम है, वापस आकर कर लूँगी। अरे बहुत वक्त है, इस तरह खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलते। तुम ठीक से नाश्ता कर लो, तब तक मैं भी कुछ काम कर लूँगी। तानिया ने उसे बैठने के लिए कहा था, लेकिन वो बैठना नहीं चाहती थी। वो नफ़ी में सर हिला गई तो तानिया ने मज़ीद बहस न करते हुए बाहर आने का इशारा किया था। वो दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकली, जहाँ ड्राइवर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। उसने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को अपने एड्रेस बताया था, जिस पर वो हैरत से उसे देखने लगा, जबकि तानिया भी। यहाँ पर कौन सी मार्केट है जहाँ से तुम अपना सामान लोगी? वो हैरानगी से उसे देखकर कहने लगी। बहुत सारी है, शायद तुमने नहीं देखी होगी। मेरी अम्मा हमेशा वहीं से सारी चीज़ें देती हैं। मुझे तो वहाँ की चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। उसने बात बनाने की कोशिश की थी, जबकि ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो उसके साथ ही पीछे 4 गाड़ियाँ और स्टार्ट हुई थी। ये गाड़ियाँ हमारे पीछे क्यों आ रही हैं? वह हैरानी से तानिया को देखते हुए बोली। ये गार्ड्स की गाड़ियाँ हैं। ये अय्याम का ऑर्डर है कि तुम जहाँ भी जाओगी ये गाड़ियाँ कुछ फासले पर तुम्हारे पीछे रहेंगी, ताकि मज़ीद किसी भी तरह का कोई हमला ना हो सके। सर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और वैसे भी अब तुम हम सब के लिए बहुत ख़ास हो। अब तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। तानिया के लहजे में मोहब्बत थी, जबकि वो ये सोच रही थी कि तानिया तो बेवकूफ़ बना सकती थी। वो थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाती, उसे अंदाज़ा ना होता, लेकिन उसे इतने सारे लोगों की मौजूदगी में वो अपना काम किस तरह कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। सफ़र शुरू हो चुका था। ड्राइवर आराम और सुकून से गाड़ी चला रहा था, जबकि तानिया तो उसके साथ अपनी ही बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। तानिया ने उसे बताया था कि वो आज तक इस मार्केट में नहीं गई, जहाँ का एड्रेस हीर ने उसे बता दिया है। हीर ने अपने भाई को इस जगह का नाम बताया था। वो इस वक्त यहाँ कहाँ मौजूद है? उसके भाई ने वहाँ मौजूद सबसे करीबी पासपोर्ट ऑफिस में राब्ता किया था। यहाँ पर अब वो जा रही थी। रात को वो काफ़ी देर तक उससे बात करती रही थी। वो आज पासपोर्ट ऑफिस जाने वाली थी। ये बात वो रात को अपने भाई से शेयर कर चुकी थी कि वो सुबह किसी भी कीमत पर अपना पासपोर्ट वगैरह ले आएगी, क्योंकि अब वो इन कामों में मज़ीद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उसके भाई ने कहा था कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर उसे बुला लेगा और टिकट वगैरह का इंतज़ाम भी करेगा, और बाकी की सारी मालूमात उसे पासपोर्ट ऑफिस से मिल जाएगी। वो पहले ही पासपोर्ट ऑफिस राब्ता करके उन्हें बता चुका है कि आज हीर वहाँ आने वाली है, इसलिए उसका काम लंबा नहीं था। वो सिर्फ अपने पेपर्स लेकर साइन करके वापस आ जाती, और उसे यकीन था कि अगर वो थोड़ी देर के लिए मंजर से हट गई तो तानिया ज़्यादा महसूस नहीं करेगी। वो ये कहकर टाल देगी कि वो अपनी पसंद से शॉपिंग कर रही थी या रूही का प्रेजेंट लेने गई थी। वो जल्द ही उस जगह पहुंच चुके थे। गाड़ी रुकी तो तानिया ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। अरे वाह, यहाँ तो सचमुच बहुत बड़ी मार्केट है, चलो आओ शॉपिंग करते हैं। वैसे तुम ज़्यादातर कौन सी दुकान पर जाती थी अपनी अम्मा के साथ? हम सबसे पहले वहाँ पर चलकर जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, बाकी सब सामान बाद में आराम और सुकून से लेंगे। वैसे मुझे इस मार्केट का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारा फेवरेट है तो अच्छा ही होगा। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ ब्रांडेड नहीं है। वो अपने ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि वो पीछे पासपोर्ट ऑफिस को ढूंढ रही थी, जो उससे लेफ्ट साइड मिल गया था। वो एक गहरा सांस लेती तानिया के साथ बिल्कुल उसी पासपोर्ट ऑफिस के करीब वाली मार्केट की तरफ गई। हम लोग यहीं पर इंतज़ार करेंगे, आपके साथ आए। हम लोग यहीं पर इंतज़ार करें या आपके साथ आए? एक गार्ड ने उसे देखते हुए कहा, जिस पर तानिया ने उसे वहीं रुकने को कहा। उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले गई। मार्केट अंदर से बहुत वसी थी, हर तरफ दुकानें ही दुकानें थी। ये देखने में बहुत ज़्यादा हाई क्लास लोगों की मार्केट महसूस नहीं होता था, लेकिन फिर भी यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा था। चलो पहले वो गिफ्ट वाली शॉप पर चलते, मुझे तो बाहर से वो टेडीज काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। तानिया ने सामने दुकान की तरफ इशारा किया तो उसने नफ़ी में सर हिलाए। नहीं, मेरे ख्याल में हमें पहले अपनी ज़रूरी चीज़ें लेनी चाहिए, बाद में इत्मीनान से देखेंगे ये सब कुछ। पूरी मार्केट में निगाह दौड़ाते हुए उससे कहने लगी, तो तानिया ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। ठीक है, जाओ, आ जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे ही कर लेते हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है यार? मैं कब से तुमसे बातें करें और तुम पता नहीं किन सोचों में डूबे हुई हो। बताओ तो सही कि हमने कौन सी दुकान पर जाना है? और अपनी सोचों में पासपोर्ट ऑफिस की तरफ जाने के बारे में सोच रही थी जब तानिया उसका हाथ हिलाकर बोली, हाँ वो मैं देख रही थी कि कौन सी दुकान है और क्या है।
میں اتنے ٹائم سے آئی نہیں ہوں نا تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں اس طرف ہوگی دکان۔ اس نے پاسپورٹ آفس کی طرف جانے والے راستے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں تو چلو نا، ہم اسی طرف کیوں آئے ہیں؟ وہ ہاتھ تھام کر اسے اس طرف لے جانے لگی، لیکن اتفاق تھا کہ یہاں وہاں سامنے سے اسے لیڈیز شاپ نظر آ گئی۔ تانیہ تو دیکھ کر خود ہی وہاں چلنے کا اشارہ کرنے لگی، جبکہ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ تانیہ کی نظر سے ہٹ کر وہاں آفس کیسے جائے۔ تانیہ تو ہر طرف اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی، نہ اس کا ہاتھ چھوڑ رہی تھی، نہ ہی وہ اپنی نظروں سے دور کر رہی تھی، اور وہ بس کسی طریقے سے تانیہ سے جان چھڑا کر اس طرف جانا چاہتی تھی۔ بات تو پہلے ہی ساری ہو چکی تھی، اسے زیادہ دیر منظر سے ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی، بس تھوڑی دیر میں اس کا کام ہو جانا تھا۔ لیکن تانیہ تو ہر طرف اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر سامنے والی دکان پر لے کر جا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ اس کی ساری سوچیں اپنے پاسپورٹ اور ویزے کی طرف تھی۔ تانیہ اور وہ ایک دکان کے اندر داخل ہوئے جہاں ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنا ضروری سامان آرڈر کرنے لگی، جبکہ وہ لیڈی بھی اس کو آرڈر لکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آؤ ہم باقی چیزیں چیک کرتے ہیں، مجھے حجاب کے لیے کچھ اسٹال کی ضرورت ہے۔ اس نے تانیہ کے قریب سے اٹھتے ہوئے سائڈ پر رکھے اسٹالر کو چیک کرنا شروع کر دیا تو تانیہ بھی سامان کو چیک کرنے لگی۔ تانیہ ایک طرف ہو گئی تو اس کا دھیان سامنے والے ڈریسز کی طرف تھا، جبکہ 2-3 اسٹال نکالنے اور پیچھے کی طرف جا کر دیکھنے لگی۔ تانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا کر واپس اپنی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس طرف بھی کافی اچھی ڈریس ہے، تم اسٹال لے لو، میں یہ چیک کر کے آتی ہوں۔ تانیہ مسکرا کر دوسری طرف جانے لگی، جبکہ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا، بلکہ تانیہ نے خود ہی موقع دے دیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے جانے کا اشارہ کرتے خود بظاہر اسٹالز کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ وہ ایک نظر سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتی باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ تانیہ پوری تو اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا دوپٹہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے گارڈ کی نظروں سے بھی بچنا تھا۔ وہ باہر نکلی تو سامنے سے کوئی بھی نظر نہ آیا، گارڈ شاید نیچے ہی تھے، وہ مارکیٹ کے اندر نہیں آئے تھے، جو کہ بہت اچھی بات تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی پاسپورٹ آفس کی طرف جانے لگی۔ تانیہ کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ جلدی سے پاسپورٹ آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مارکیٹ سے اسے بہت سارے راستے نکلے تھے۔ وہ سامنے والے راستے سے نکل کر بجائے پیچھے راستے سے نکلی، جہاں پاسپورٹ آفس اور بھی زیادہ قریب تھا۔ اس کے لیے یہ کام بہت آسانی سے ہو رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اچھی خاصی نروس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے اس طرح کی جگہ پر بھی نہیں آئی تھی۔ یہ اچھا خاصا بڑا آفس تھا۔ وہ پہلے سارے کاؤنٹر پر بہت سارے لوگ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام ہیر ہے اور میرا پاسپورٹ وغیرہ آپ لوگ بنا رہے ہیں، شاید آپ کو میرے بھائی نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگی جو اس کی تفصیل مانگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور وہ لوگ تفصیل جاننے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ یقیناً اس کا بھائی اسے سب کچھ بتا چکا تھا اور وہ لوگ اسے بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی تھے۔ ان لوگوں نے اس کا پاسپورٹ اور ویزا نکال کر اس کے سامنے رکھا اور اس کے ساتھ ہی چند پیپرز بھی نکال کر اس کے سامنے رکھے، جس کا ذکر اس نے بھائی پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس سے جگہ بتائی گئی جہاں اس نے سائن کرنے تھے۔ ٹکٹس وغیرہ کی تیاری آج سے ہی شروع کرنے والی تھی۔ ہونے والی تھی۔ ان لوگوں کے مطابق 1 ہفتے کے اندر ہی اس کا کام بن جانا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ یہاں سے 1 ہفتے کے اندر ہی سعودیہ روانہ ہو جانے والی تھی۔ اس کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ روئی کے برتھ ڈے میں 1 ہفتہ باقی تھا اور اس سے پہلے ہی اس کا کام ہو رہا تھا۔ وہ پیپر سائن کرتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والے کال کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بھلا اسے کون فون کر رہا ہے؟ فون نکال کر دیکھا تو 7 کا نمبر جگمگاتا ہوا نظر آیا۔ اور اب اسے فون کیوں کر رہا ہے؟ اسے بھلا کیا بات کرنی تھی؟ بلکہ اب بات کرنے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ شاید وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہو، لیکن اب 4 ماہ تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شخص کے لیے اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ اسے معاف کرنے کی ہمت خود میں رکھتی تھی۔ ہیلو ہیر، پلیز مجھے بچا لو۔ ہیر، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔
میری جان بچا لو ہیر، میں مر جاؤں گا ہیر، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں، پلیز یہاں آ جاؤ، اگر تم نہیں آئی تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، خدا کے لیے میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، پلیز مجھے بچا لو۔ ہیلو سعد، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ نہ بتائے مجھے، وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ان سے پوچھنے لگی تھی جبکہ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ پلیز ہیر یہاں آ جاؤ، اگر تم نہیں آئی تو میں مر جاؤں گا، پلیز۔ سعد، میں ابھی ایام کو فون کر کے بتاتی ہوں، اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ نہیں لالا کو کچھ مت بتانا، اگر تم ان کو بتا دیا تو یہ لوگ مجھے اگلے ہی لمحے مار ڈالیں گے، خدا کے لیے صرف تم ہی میری جان بچا سکتی ہو۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا جبکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ کون لوگ ہیں جو اسے مارنا چاہتے تھے؟ پتہ نہیں وہ کس حالت میں تھا۔ اسے فون پر ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر فون بند ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی وحشت جنون کی قسط نمبر 19۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میری آواز کو لے کر آپ مائنڈ مت کریے گا۔ اگر ویڈیو نہ بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگلی قسط سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل صدف تھاٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ قسط نمبر 20 میں کہانی ایک اور دلچسپ موڑ لے گی، اس لیے ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔